بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فقال عز وجل كما ورد في نفس السورة: ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. وقال جل وعلا كما ورد في سورة الانفال: وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کلہ للہ. صدق اللہ العظیم. وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان رأس هذا الامر ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان قوام هذا الامر اقام الصلاة وایتاء الزکاة وان ضربۃ السنام منہ الجہاد فی سبیل اللہ وانما امرت ان اقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة ويشهدوا ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ فاذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا منی دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: والذی نفس محمد بیدہ ما شہب وجہ ولغبرت قدم فی عمل تبتغى فیہ درجات الجنت بعد الصلاة المکتوبۃ بعد الصلاة المفروضۃ کجہاد فی سبیل اللہ ولا ثقل میزان عبد کدابۃ تنفق له فی سبیل اللہ او یحمل علیہا فی سبیل اللہ. رواه الامام احمد والبزار والنسائی وابن ماجہ والترمذی وقال حدیث حسن صحیح. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. آمین یا رب العالمین. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی طویل حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا آخری حصہ باقی ہے. آج میں پچھلے حصے کے ساتھ اس کے مضمون کو جوڑنے کے لیے وقت صرف نہیں کروں گا، بلکہ صرف آخری حصہ جو اس کا ہے کہ حضور نے اس دین اسلام کے معاملے کو ایک درخت سے تشبیہ دی. جیسے ایک درخت کی جڑ ہوتی ہے، پھر اس کا تنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد شاخیں ہیں، ان میں برگ و بار ہیں، پتے ہیں، پھل ہیں یا پھول ہیں. اس طرح اسلام ہے. اس کی جڑ کیا ہے؟
کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، یہ کلمہ شہادت یہ جڑ ہے۔ تنہ کیا ہے؟ نماز کا نظام، زکوٰۃ کا نظام۔ اس پر تفصیلی گفتگو آئندہ ہوگی انشاءاللہ، اس لیے کہ جو تیسری حدیث ہے 40 نبوی کی، اس کا موضوع یہ ہے۔ چوٹی کیا ہے؟ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ جو ہمارے ذہنوں سے بالکل اوجھل ہو گئی۔ اول تو یہ کہ ہم چونکہ اسلام کے 5 ارکان اگلی حدیث جو ہم پڑھیں گے وہ سب کو حفظ ہے، ان میں جہاد کا لفظ ہے ہی نہیں۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جہاد کا ذکر نہیں۔ پھر جہاد کو قتال کے معنی میں لے کر ہم نے اسے اور محدود کر دیا۔ پھر اس سے آگے اور غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں، میرا یہ موضوع نہیں ہے، اس پر میں تقریر کر چکا ہوں ایک، اور وہ چھپی ہوئی ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کی حقیقت زیادہ رقیب نہیں ہے، سستا کتاب جو ہے وہ لیجئے، ضرور اس کا مطالعہ کیجئے، پڑھیے اس کو، اسے عام کیجئے، پھیلائیے۔ کیونکہ جہاد کے بارے میں غلط فہمی ہے جو دوسروں نے، دشمنوں نے پھیلائی ہے، وہ تو پھیلائی ہے، لیکن اپنوں نے جو غلط فہمیاں پیدا کی ہے وہ زیادہ بنیادی ہیں، انہی کی بنا پر اصل میں دشمنوں کو زیادہ کچھ جہاد کے خلاف پروپیگنڈے کا حق حاصل ہوا۔ بہرحال آج جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے، دین کی چوٹی جہاد، جہاد کی چوٹی قتال۔ اب یہ جہاد جو ہے فی نفسہ ہی یہ خود ایک طویل عمل ہے۔ اس کو میں نے اپنی اس کتابچے کے اندر 9 منزلہ عمارت سے تعبیر کیا، 9 منزل، 3 into 3، 3 بڑے بڑے جہاد ہیں اور ہر ایک کے 3 مرحلے۔ پہلا جہاد ہے اللہ کے دین کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے، یہ افضل الجہاد کہا گیا۔ اس کے لیے اپنے نفس امارہ کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا، نمبر 1۔ حضور سے پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اللہ کے مطیع بناؤ۔ پھر بگڑا ہوا معاشرہ آپ کو دھکیلتا ہے برائی کی طرف، اس معاشرے کے خلاف زور لگانا۔ زمانہ باقرہ سازت تو زمانہ ستیز، جنگ کرو اس معاشرے کے ساتھ، جھیلو ان پریشرز کو، اس کی رو میں بہہ نہ جاؤ۔ اور شیطان لعین اور اس کے جو چیلے چانٹے ہیں جنات میں سے، وہ تو انویزیبل ہیں، اور جو انسانوں میں ہے جو شیطان کے بھی کان کتر دے، ان سب کے خلاف بھی جہاد کریں گے، تب اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا سکتے۔ دوسرا موٹا لیول کیا ہے؟ اللہ کے دین کی دعوت، تبلیغ، جان و مال کھپے گا۔ دین سیکھو گے تو سکھاؤ گے، پڑھو گے تو پڑھاؤ گے، سمجھو گے تو سمجھاؤ گے، لہذا یہ بھی ایک لائف لانگ پروسیس ہے۔ اس کے بھی 3 لیول ہیں۔ ایک ہے سوسائٹی کی بلند ترین سطح پر، انٹلیکچوئلز کے لیول پر دعوت و تبلیغ کے تقاضے کچھ اور ہے۔ وہاں نرا واز کام نہیں کر سکتا، وہاں دلیل کی ضرورت ہو، برہان کی ضرورت ہو۔ قرآن اپنے مخالفین سے طلب کرتا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، جو تم بات کہہ رہے ہیں دلیل لاؤ نہ برہان لاؤ، اگر سچے ہو تو یہی مطالبہ دوسروں کو بھی تو حق ہے کہ آپ سے کریں۔ لیکن اس کے لیے تو انسان دین کی حکمت اور اس کے فلسفے کی گہرائیوں میں اتر چکا ہو، اور جدید زمانے کے جو غلط نظریات ہیں ان کو بھی ان کی تہ میں اتر کر سمجھ چکا، اس کے بغیر تو ممکن نہیں۔ پھر ایک عوامی سطح پر دعوت و تبلیغ، یہاں نصیحت، موعظت، خلوص کے ساتھ آپ بات کریں، کیونکہ عام لوگوں کے ذہن جو ہے وہ کلین سلیٹ کے مانند ہیں، تختی سفید، لکھ لو جو چاہو لکھ دو، ان کے دماغوں میں خناس نہیں ہے، غلط فلسفے بھرے ہوئے نہیں ہیں۔ لیکن ان کے لیے تو یہ ہے از دل خیزت بر دل تیزت۔ ہاں آپ کا عمل آپ کی دعوت و تبلیغ کی شہادت دے رہا ہو کہ ہاں یہ واقعتاً جو بات مجھ سے کہہ رہا خود نہیں کر رہا۔ پھر یہ ہے کہ جو گمراہی کے اوپر تلے ہوئے ہیں، آپ کو گمراہ کرنے کے لیے جنہیں تنخواہیں ملتی ہیں،
وہ قادیانی مبلغ ہو، وہ چاہے عیسائی مبشر ہوں، بابی ہوں، کوئی بھی ہو، ان کے لیے بہرحال ان سے مناظرہ کرنے کے لیے تمہیں بہت ایکسپرٹ ہونا پڑے گا، جس کی بہت بڑی مثال ابھی حال ہی میں ابھی فوت ہوئے، زیادہ عرصہ نہیں ہوا، شیخ احمد دیدات، اور جس کی اس وقت ایک موجودہ مثال دنیا میں موجود ہے ڈاکٹر ذاکر نائک۔ اور ایک زمانے میں مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اٹھے تھے جنہوں نے پادری فینڈر کو شکست دی تھی، جو یہاں سے بھاگا تھا، ورنہ شاید پورا ہندوستان جو ہے، ہندوستان کے مسلمان شاید عیسائی ہو جاتے، کیونکہ اس نے کلکتے سے چل کر دلی تک ہر بڑے شہر میں علماء سے مناظرہ کیا اور ہر جگہ شکست دی۔ پھر دلی کی لال مسجد جو ہے، بادشاہی مسجد، دلی کی جامع مسجد، اس کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اوپن چیلنج تھرو کیا، مسلمانوں میں کلکتے سے چل کے یہاں تک آیا، ہر شہر میں تمہارے مولویوں کو اور تمہارے علماء کو میں نے شکست تو لی ہو، اب میں تھرو آؤٹ انڈیا اوپن یہ چیلنج تھرو کر رہا ہوں، ہے کوئی جو آئے مجھ سے مقابلہ کرے؟ اب اگر کوئی نہ آ سکتا، علماء نے شکستیں کیوں کھائیں؟ انہوں نے کبھی بائبل پڑھی ہی نہیں، بائبل تو پڑھنا دور رہا، قرآن مجید بھی نہیں، اس لیے کہ ان کے ہاں تو فقہ چلتی تھی، فتویٰ دینا ہے تو وہ فتویٰ دینے کے لیے فقہ کا علم کافی ہے، اور فقہ کا زیادہ مواد جو ہے وہ تو حدیث سے آتا ہے، قرآن سے جو کم ہے، لہذا قرآن کے ساتھ بھی ان کا اشتغال اتنا نہیں تھا جتنا کہ ہونا چاہیے تھا، اور بائبل تورات یہ تو کبھی پڑھی ہی نہیں، تو مناظرہ کیسے ہو؟ وہ آتے تھے پڑھ کر سمجھ کر، عربی کے ماہر، فارسی کے ماہر۔ بہرحال یہ 3 لیول ہو گئے جہاد دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے، وہ جہاد تبلیغ اور دعوت کا ایٹ دی لیول آف دی انٹلیکچوئلس، انٹیلیجنٹ مائنورٹی، انٹلیکچوئل مائنورٹی، ایٹ دی لیول آف دی کامن ماسز، اور یہ کہ ان گمراہ کرنے والوں کر ادھار کھائے بیٹھے ہوئے اور اس کی تنخواہ پانے والے لوگوں سے مناظرہ اور مجادلہ۔ پھر ہے 3 دین کو قائم کرنے کی جد و جہد، اس میں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ دعوت دیتے رہو، تبلیغ کرتے رہو، تمہیں کوئی مارے کو سہ لو، جوابی کارروائی نہ کرو۔ 12 برس تک مکے میں یہ حکم تھا حضور کا، پیسو ریزسٹنس جدید اصطلاح میں اس کو کہے گی۔ پھر جب محسوس ہو کب طاقت کافی ہے تو ایکٹیو ریزسٹنس، چیلنج تھرو کرو اب پورے نظام کو، اور آخری مرحلہ آؤ میدان جنگ کے اندر۔ تو یہ نئی منزل ہے قتال فی سبیل اللہ۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے، یہ جہاد اور قتال کے درمیان جو فرق ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس لیے میں نے سورہ صف کی آیتیں سنائی، جو بہت طبعا تمہیں سنائی گئی۔ اس جہاد و قتال کا مقصد کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کے دین کو غالب کرنا، نظام قائم کرنا۔ اس نظام کے نیچے کوئی یہودی رہے، کوئی عیسائی رہے، کوئی ہندو رہے، کوئی مجوسی رہنا چاہ رہے، لیکن نظام اللہ کا ہو، یہ مقصد، یہ جد و جہد۔ اس کے لیے جو پہلی 8 منزلوں کی جد و جہد ہے وہ جہاد ہے، اور اس کے لیے اسی سورہ صف میں جو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ہل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اے ایمان والو کیا تمہیں بتاؤں وہ کاروبار، وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے، جہنم سے چھٹکارا دلا دے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، ایمان پختہ رکھو اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ گویا کہ اس جہاد کے بغیر جہنم سے چھٹکارا پانے کا خیال ایک امید موہوم ہے، یہ آپ کی گھڑی ہوئی وشفل تھنکنگ ہے۔ اب اس سے اندازہ ہوا کہ جہاد کے بغیر تو نجات ہے ہی نہیں، اور نفس کے خلاف تو 24 گھنٹے جہاد کرنا پڑتا ہے۔ بندہ مومن کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاد نہ ہو رہا ہو۔ فجر کے عین وقت جو ہے اذان کی آواز سن لی، آنکھ بھی کھل گئی، نفس نے کہا ذرا سو جاؤ، بس کروٹ لی اور انٹا غفیل۔ یہ جہاد جو ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جانا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، خاص طور پر سردی کے موسم میں شدید، معلوم ہوا کہ وضو کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں، گیزر تو ہوتے نہیں تھے، لیکن یہ کہ اس وقت اٹھنا، نفس کے خلاف جہاد بہت بڑا جہاد ہے، اس کے بغیر بھی آدمی اٹھ سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، باجماعت مسجد میں جانا، سردی کا وقت ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔
تو قتال جو ہے گویا کہ یہ تو بیس لائن ہے جہاد فی سبیل اللہ، اس کے بغیر تو نجات ہی نہیں. اس کی چوٹی میں نے کہا تھا دین کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کی چوٹی قتال فی سبیل اللہ. اسی سورہ صف کی آیت نمبر 4 میں فرما دیا گیا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ کو محبوب تو ہے اپنے وہ بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسی صفیں باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، دشمن کو رکھنا ڈال نہ سکے، کوئی قدم پیچھے ہٹے ہی نہ کسی کا. صف میں سے کوئی پیچھے ہٹے گا تو راستہ بنے گا نا دشمن کے لیے آگے بڑھنے کا. جیسے سیتا پلائی ہوئی دیوار، آج ہم کہیں گے جیسے ری انفورس کانکریٹ، اس طریقے سے انسان یہ ہے صفیں باندھ کر اللہ کی راہ پہ چل کر. تو یہ قتال فی سبیل اللہ. اور اس قتال فی سبیل اللہ کی پھر آخری بات بیان کی گئی سورہ انفال میں. جب یہ مرحلہ شروع ہو گیا حضور کی سیرت طیبہ حیات طیبہ میں، اب فرمایا دیکھنا کہیں درمیان میں نہ رک جانا، کہ ایسا نہ ہو کہ سانس پھول جائے تمہارا، ہمتیں جواب دے جائیں. نہیں، اب یہ قتال جاری رہے گا. قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. جنگ جاری رکھو گے یہاں تک کہ فتنہ اور فساد بالکل فرو ہو جائے. سب سے بڑا فتنہ فساد کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں ہم کھڑے ہو جائیں، ہم خود حاکم. آج کے دور کی سب سے بڑی بغاوت، بارہا میں نے آپ کو بتایا، یہ سیکولرزم اور یہ پاپولر ساورنٹی کا کانسیپٹ سب سے بڑا شرک ہے. جسے ہمارے ہاں بڑے بڑے جو موحدین اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ نہیں جانتے. آج کے دور کا اصل شرک یہ ہے. جو اصل شرک ہے آج کے دور کا اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے. میری 6 گھنٹے کی تقریریں ہیں حقیقت و اقسام شرک پر، 6 گھنٹے. بہرحال یہ جو ہے قاتلوہم، اب یہ قتال جاری رہے گا حتی لا تکون فتنۃ، کہ فساد اور بغاوت اللہ کے خلاف بالکل فرو ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے بدائے، اللہ کے تابع آ جائے. سارا نظام، سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، دیوانی قانون اور فوجداری قانون، آئلی قوانین، ہر شے اللہ کے دین کے تابع ہو جائے، اس وقت تک یہ قتال جاری رہے. یہ ہے اس قتال کا معاملہ. اور ایک خاص قتال جو ہم پڑھ چکے ہیں اس حدیث کے اندر جو آیا ہے، جس میں گویا کہ ایسی بات سامنے آتی ہے کہ قتل عام کر دیا جائے مشرکین کا، اس کا پس منظر میں بیان کر چکا ہوں. یہ گویا کہ اس قتال فی سبیل اللہ کی آخری چوٹی ہے، جس کو جدید اصطلاح میں ہم کہیں گے موپنگ اپ آپریشن. کیا ہوتا ہے کسی جنگ میں؟ ایک فوج کو فتح تو حاصل ہو گئی ہے بحثیت مجموعی، اب وہ دیکھتے ہیں، اچھی طرح چھانتے ہیں، بینتے ہیں کہیں کوئی پاکٹ اور ریزسٹنس موجود تو نہیں ہے. تو یہ موپنگ اپ آپریشن ہوا ہے، اور یہ خاص امیین کے خلاف تھا، کسی اور کے لیے نہیں. ان کے لیے صرف 2 آلٹرنیٹیوز تھے. چونکہ محمد تم میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے تمہاری زبان میں تم پر اتمام حجت کر دیا، اللہ نے تمہاری زبان میں اپنا کتاب نازل کر دی. اب تمہارے پاس یو ہیو نو ایکسکیوز، اب تم ایمان نہیں لاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ. لیکن باقی دنیا کے لیے یہ بات نہیں تھی. وہ میں آپ کو اسی سورہ مبارکہ کی آیت ہے وہ سنا چکا ہوں، جو اہل کتاب کے بارے میں، وہ بھی وہی تھے موجود. لیکن یہ نہیں کہا کہ تم یا تو ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے، نہیں، بلکہ وہاں 3 شکلیں ہمیشہ. اسی کے بعد جب بھی صحابہ کرام کی فوجیں باہر نکلی ہیں وہ 3 باتیں کہی گئی. وہ کیا؟ ایمان لے آؤ، ہمارے برابر کے بھائی ہو جاؤ. میں نے جیسا کہ پہلے بھی کہا تھا، ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم سینئر مسلمان ہیں، ہمارے حقوق زیادہ ہیں، تم جونیئر مسلمان ہو، تمہارے حقوق کم لو. المسلم کفو لکل مسلم، تمام مسلمان اپنے سیاسی اور جو دستوری اور قانونی حقوق ہیں ان میں برابر ہو. نمبر 2 یہ نہیں مانتے تو اللہ کے دین کا غلبہ برداشت کرو، دین کا. اس کے نیچے تم یہودی رہو، نصرانی رہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہو. تمہاری سینیگوگز، تمہارے چرچز کی حفاظت کی جائے گی، تمہیں پرسنل لا کی پوری آزادی دی جائے گی. تمہارے ہاں اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے معیشت کے لیے کاروبار کرنے کی اجازت ہے، ملازمتیں کرنے، ہر چیز دروازہ کھلا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ دین اللہ کا ہوگا. مذہب تمہارے ہو سکتے ہیں، ہندو رہو، سکھ رہو، پارسی رہو، عیسائی رہو، یہودی رہو، مجوسی رہو، بدھ رہو، جو چاہے رہو، مذہب رہ سکتے.
تو یہ معاملہ خاص تھا، یہ موپنگ اپ آپریشن ہوا ہے، اور حال صورت یہ ہے کہ آیت تو انتہائی خوفناک ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ یہ جو 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی ہے، جیسے یہ ختم ہو جاتا ہے، مسلمانوں ان مشرکین کا قتل عام کرو، انہیں پکڑو، ان کا گھراؤ کرو، محاصرہ کرو، اور ان کو پکڑنے کے لیے گھات میں لگ کر بیٹھو۔ کتنے سخت الفاظ! لیکن حقیقتاً واقعتاً کیا ہوا؟ ایک شخص کے قتل کی نوبت بھی نہیں آئی۔ سب امیین اسلام لے آئے، یا کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر جزیرہ نما عرب کو خیر بات کہہ کے چلے گئے۔ تو بہرحال وہ تو جو درمیان کی آیت تھی، وہ اب اس حدیث کا حصہ میں اس وقت نہیں پڑھ رہا ہوں، ورنہ یہ ہے کہ وقت بہت نکل جائے گا۔ اب یہ کہ اس قتال فی سبیل اللہ کا مقام کیا ہے، اس کے لیے جہاں جو فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ الفاظ نوٹ کرنے کے ہی، والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ما شہب وجہ، نہیں کوئی چہرہ تھکن کی وجہ سے نڈھال ہوا یا اس کا رنگ متغیر ہوا، وَلَغْبَرَّتْ عَدَمٌ فِي عَمَلٍ، اور نہ ہی کوئی قدم جو ہے وہ غبار آلود ہوئے، فی عمل، کسی ایسے عمل میں، تبتغى فیہ درجات الجنہ، کہ جس کے ذریعے سے جنت کے درجے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب یہ ذرا جس کا ہمارا ایک ویلیو سٹرکچر ہے اس کو سمجھ لیجیے۔ سب سے اونچا مقام دین میں کیا ہے؟ قتال فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جان دے دینا، جس کے لیے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہمارے سامنے آتی ہے، وہ جی میری بڑی خواہش ہے، لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں۔ یہ اونچا مقام۔ ایک ہمارے ہاں بعد میں جو اونچے مقامات بنتے چلے گئے، وہ اللہ 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 اللہ، مراقبے، چلے، اور ان سے کچھ روحانی کیفیت تھا حصول۔ یہ شفٹ ہوا ہے، دین کا ایمفیسس کا معاملہ شفٹ ہوا ہے، اسی لیے پھر ہم مغلوب رہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ خلافت راستہ کے نظام کے درہم برہم ہو جانے کے بعد دوبارہ خلافت کا نظام نہیں قائم ہو سکا آج تک، سوائے وہ 2 سال حضرت عمر بن عبدالعزیز کے، بس وہ بھی ایک شخصی سی بات تھی۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو اچانک حکومت مل گئی، کوئی اس کے لیے انہوں نے یہ جہاد نہیں کیا تھا، کوئی اس کے لیے کوئی جماعت نہیں بنائی تھی، کوئی جد و جہد نہیں کی تھی، ان مراحل میں سے نہیں گزرے تھے، بس جھولی میں آ پڑی۔ اسی طرح حضرت عمر کا معاملہ رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ، صحابی نہیں ہے، تابعی ہے، عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر کے نواسے مند تھے۔ بہرحال اس کے علاوہ آج تک تو وہ خلافت کے نظام دوبارہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ یہ شفٹ آف ایمفیسس ہو گیا، روحانیت کے نام سے ایک اور ہی تصور ذہنوں کے اندر راسخ ہو گیا۔ آپ کو صوفیاء کرام بڑے بڑے اولیاء اللہ کے بارے میں جو قصے ملیں گے، 40 برس تک جنگلوں میں رہ کر ریاضت، اب پتہ نہیں یہ قصے جھوٹے ہیں سچے ہیں، واللہ عالم۔ 40 برس تک حضرت امام ابو حنیفہ نے عشاء کی وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے۔ حضور کی تو حدیث یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور کھڑا بھی رہتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میری سنت تو یہ سارا اصل میں جو ہوا روحانیت کا، اس پر میرا ایک کتاب کیا ہے اس کے لیے بھی دین میں گنجائش ہے، یہ نہیں میں سمجھتا کہ ہے نہیں۔ ایک دفعہ دین قائم ہو جائے، اللہ کا دین قائم ہے، آپ اس کے نیچے رہتے ہیں، اب اس دین کو آگے پھیلانا یہ اس نظام حکومت کا کام ہے۔ آپ سے مطالبہ کیا جائے گا آؤ نکلو میدان میں، آپ کو جانا پڑے گا۔ حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں، ایران میں جہاد ہو رہا تھا، قتال ہو رہا تھا،
تو کیا ہوتا تھا، فلاں محاذ سے مطالبہ آ گیا 10,000 آدمی اور چاہیے، اعلان کیا گیا مسجد نبوی میں 10,000 آدمی نکل آئے، باقی سب سو اپنے گھروں کے اندر، کوئی بلیم نہیں آپ پر، کوئی ملامت نہیں، 10,000 آدمی چاہیے تھے، تو یہ تو گویا کہ فرض کفایہ کے درجے میں تھا، چلے جائیے، اور نہیں ہے تو ٹھیک ہے گھر میں رہے۔ اب اس حالت میں نوافل کے ذریعے سے، اوراد اور وظائف کے ذریعے سے اپنی روحانیت کو ترقی دینا، یہ میرے نزدیک صحیح تھا، یہ غلط نہیں تھا۔ ایک حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے قرب کے حصول کے دو ذریعے ہیں، تقرب بالفرائض، تقرب بالنوافل۔ ان میں بہت اونچا درجہ جو ہے تقرب بالفرائض کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کا بندہ اس سے فرائض کے ذریعے سے تقرب حاصل کرے، لیکن نوافل کے ذریعے سے بھی تقرب حاصل ہوتا ہے، اس کا بہت اونچا مقام بھی ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب کہ وہ فرض کی تکمیل ہو چکی ہو۔ فرض ہوا نہیں اور آپ نوافل کے ڈھیر لگائے جا رہے تو وہ نفل قبول ہوگا؟ تو فرائض میں سے جب دین کو غالب کرنے کی جد و جہد اس فہرست سے نکل گئی تو دین کا نظام تو نہیں تھا، لیکن وہ اپنے نوافل کے ذریعے سے، اپنے چلوں کے ذریعے سے، اوراد و وظائف کے ذریعے سے، اور جو بھی بہرحال یہ سب مانتے ہیں تمام جتنے بھی سلسلے ہیں سلوک کے، کہ وہ طریقے مسنون نہیں ہے، مسنون طریقے نہیں ہیں جن طریقوں سے کہ انہوں نے اپنے ہاں کا خانقاہی نظام بنایا ہے۔ لیکن یہ کہ میں یہ نہیں کہتا کہ مفید نہیں، مفید ہے، بہت سی نفسیاتی قسم کی ایکسرسائزز کے ذریعے سے انسان میں ایک روحانی کیفیت اور روحانی برتری پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ ایک روحانیت، روح انسان میں ہے نا۔ تو جیسے آپ ڈنڈ نکالیں گے اور اٹھک بیٹھک کریں گے تو آپ کے پٹھے مضبوط ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اسی طرح روحانی جو ہے ایکسرسائزز کے ذریعے سے آپ کی وہ جو روح جو ہے اس کے اندر تقویت پیدا ہوتی ہے، ایک روحانی کیفیت حاصل ہوتی، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن ہمارے لیے اسوہ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ فِي لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حضور کا اور صحابہ کا طریقہ کار کیا تھا؟ وہ ہے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ۔ اسی میں بھوک بھی آ جائے گی۔ آپ نفلی روزے رکھتے ہیں، غزوہ تبوک میں جاتے آتے کس قدر بھوک کا عالم تھا، وہ ساری کیفیت جو ہے جو نفلی روزوں سے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جہاد کے اندر جب بھوک آئے گی تو آ جائے گی کہ نہیں آ جائے گی؟ اور جب رات کو آپ جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ کل صبح مقابلہ پیش آنا ہے اور ہم تو 3,000 ہیں، 1,00,000 کی فوج سامنے آئی پڑی ہوئی ہے، تو وہ رات آپ کس طرح کھڑے ہو کر اللہ کی راہ میں گزاریں گے؟ گھر میں پڑے ہوئے وہ رات کبھی آ سکتی ہے آپ کو؟ جو دعائیں آپ اس وقت کریں گے اللہ سے، جو گڑ گڑائیں گے اللہ کی جناب میں، جو تضرع ہوگا، وہ ہو سکتا ہے کہیں اور؟ تو حضور کا راستہ جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ، لیکن جہاد فی سبیل اللہ جو صحیح ترین جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کے لیے شرائط ہیں، اس کے لیے لوازم ہے۔ پہلے ایمان، صحیح ایمان دلوں میں راسخ کیا جائے، اور اس کا ثبوت کیا ہوگا؟ شریعت پر عمل۔ جس حکم پر عمل کر سکتے ہو تو کرو، پھر تنظیم جمع کرو، جوڑو انہیں بیعت کی ذریعے سے، پھر تزکیہ کرو۔ دل میں کہیں کوئی اور امنگ، کوئی اور ولولہ ہے تو نکال دو، صاف کر دو، سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کی کوئی اور مقصود و مطلوب شے دل میں نہ رہے۔ یہ پاپڑ میلنے پڑتے ہیں پہلے، پھر وہ صحیح جہاد فی سبیل اللہ کی منزل آتی ہے۔ 12 برس تک یہ تو کیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر، اور اس کے ساتھ پیسیو ریزسٹنس، تمہیں مارے، تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دے، تمہیں زندہ جلا دے، ہاتھ مت اٹھانا، کوئی ریٹیلیشن نہیں ہوگی، نو ریٹیلیشن، نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفینس۔ یہ سب سے بڑا حضور کی کامیابی کا جو راز ہے، ان میں سب سے بڑا راز یہ ہے، میں نے اپنی کتاب میں منہج انقلاب نبوی میں تفصیل سے بحث کی ہے اس کی۔ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر حضور کی نگاہوں کے سامنے ذبح کیے گئے، شہید کیے گئے، صحابہ بھی گزرتے تھے، حضور بھی گزرتے تھے جب ابو جہل ٹارچر کر رہا تھا،
تو حضور کیا کہتے تھے؟ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، برداشت کرو، تمہارا وعدے کی جگہ جنت ہے۔ ورنہ یہ کہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کندھوں ٹکڑے اس کے بدبخت کے ابو جہل کے، نہیں، وہ سارے کے سارے توڑ کے پھوڑ کے رکھ دو یہ بت جو رکھے کعبے کے اندر، نہیں، اسی کعبے کے طواف کرتے رہے 12 برس۔ غور کیجئے، وہی کے آغاز سے پہلے بھی تو حضور طواف کرتے ہوں گے، طواف تو چلا آ رہا تھا حضرت ابراہیم کے زمانے سے، اسی گھر کا جس میں بت رکھے تھے، اور پھر آغاز وحی کے بعد سے بھی پورے مکی دور میں 12 برس اسی کعبے پہ طواف کیے، اسی صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی، جہاں دائیں بھی بت، بائیں بھی بت، سامنے بھی بت، پیچھے بھی بت، بت ہی بت۔ یہ ہے منہج انقلاب۔ اس منہج پر نہیں چلیں گے، جذبہ ہے اور سچا جذبہ ہے، خلوص ہے اور پورا خلوص ہے، لیکن جذبہ اور خلوص سے بات نہیں بنے گی، طریقہ کار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ لہذا خلاف پیمبر کسے ناگزیر کہ ہرگز بمنزل نہ خواست رسید، حضور کے منہاج سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرو گے تو پھر کامیاب نہیں ہوگے۔ ہاں، اپنی نیکی کا، نیک نیتی کا، اپنے خلوص کا، اخلاص کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں پالو۔ اب یہ جہاد اور قتال جو ہے، اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، یہ بات تو آج کی نہیں ہے۔ گلین سٹون ہوتا تھا ایک بہت بڑا لیڈر، برطانیہ کا وزیر اعظم تھا، اس نے پارلیمنٹ ہاؤس میں، برٹش پارلیمنٹ میں قرآن مجید کا نسخہ یوں دہرایا اور کہا جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے امن قائم نہیں ہو سکتا۔ تو اتنی پرانی بات ہے۔ اب اگر آ کر انہوں نے اور آ کے قرآن کو گٹر کے اندر بہا دیا ہے تو یہ تو در حقیقت یہ ان کے دلوں کے اندر، اور آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ کلکتہ ہائی کورٹ نے تو ایک دے دیا تھا فیصلہ کہ قرآن کو بین کر دیا جانا چاہیے۔ کرے گا کون بین؟ آخر 18-20 کروڑ مسلمان موجود ہیں، وہاں کے مسلمانوں کی غیرت ہماری غیرت دینی سے 100 گنا زیادہ۔ آئلی قوانین میں تھوڑی سی ترمیم کی تھی، وہی سوزی کلکتہ ہائی کورٹ نے، شاہ بانو کیس میں۔ اسلامی قانون تو یہ ہے کہ آپ نے بیوی کو طلاق دی، دوران عدت اس کے آپ دان نستے کے ذمہ دار ہیں، بعد میں نہیں۔ وہ شاہ بانو نے درخواست دی، کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ اب جس نے طلاق دی ہے، جب تک یہ عورت دوسری شادی نہ کر لے یا مر نہ جائے، اس کا دان نفقہ تمہارے ذمہ رہے گا۔ شریعت کی کوئی چیز کاٹی نہیں، شریعت میں اضافہ کیا، لیکن اس پر جو وہاں طوفان اٹھا ہے، جو تحریک اس مسلمانوں نے چلائی، آپ کو معلوم ہے پرسنل لا بورڈ بنا، ساری دینی جماعتیں جمع ہو گئی، سینکڑوں لوگوں نے جانیں دے دی، بالآخر راجیو گاندھی کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور پارلیمنٹ میں، لوک سبھا میں اس نے اعلان کیا، یہ بھی کہا کہ ہندوستان کی کوئی عدالت مسلمانوں کے آئلی قوانین میں دخل نہیں دے سکتی، اور یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے میں نے تو مطالعہ کیا نہیں تھا، اب میں نے جو مطالعہ کیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ جو حقوق اسلام نے عورتوں کو دیے ہیں وہ دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دیے۔ ہی از آن ریکارڈ۔ مولانا علی میاں نے اپنی کتاب میں یہ سارا نقل کی۔ تو بہرحال یہ جہاد اور قتال جو ہے یہ جاری رہنے والی شے ہے، لیکن اس کے وہ راستے، البتہ ایک اور جہاد قتال ہو سکتا ہے، وہ جائز قتال جسے میں کہتا ہوں، اس کو سمجھ لیجیے۔ ایک مسلمان ملک ہے، چاہے خالص اسلامی نظام نہیں ہے تو مسلمان، وہاں کوئی کافر حکومت جو ہے تو دوسرا ملک حملہ کرتا ہے، اب ڈیفنس میں کھڑے ہو جانا، اب یہاں ظاہر بات ہے وہ تیاری 12 برس والی مکے والی تیاری کا موقع تو نہیں ہے، یہاں تو سیدھی سی بات ہے، یا تو انہیں ختم کرو یا خود ختم ہو جاؤ گے۔ لہذا وہ قتال، اسی لیے جہاد افغانستان جو ہوا تھا جبکہ روسی آ گئے تھے وہاں، اسے میں نے جہاد فی سبیل اللہ نہیں مانا تھا، اس لیے کہ اس پروسیس سے نہیں گزرا تھا وہ، لیکن جہاد جائز تھا، قتال جائز تھا، اور اس میں جس نے جان دیے وہ شہید ہے۔ اسی طرح کوئی بڑا ملک ہے، اس کے کسی ایک حصے کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہ اسے علیحدہ ہونا چاہتے،
آزادی چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنا نظام چلائیں. اس وقت بھی ہو رہا ہے، فلپائنس کے اندر بھی ہو رہا ہے وہ اسی طرح کی جنگ جو ہے مسلمان کر رہے ہیں. کمبوڈیا میں بھی ہو رہا ہے اور کشمیر میں ہوا ہے. یہ بھی جائز ہے، اس میں جان دینا بھی شہادت ہے. اگرچہ ہندوستان کا خاص معاملہ یہ تھا کہ وہاں پر اگر کوئی سیاسی تحریک چلائی جاتی تو وہ بہتر ہوتی، لیکن میں اسے حرام نہیں کہتا. حریت کے لیے، آزادی کے لیے، جہاد فی سبیل الحریت جائز ہے، مسلمان کرے. اب اس کے لیے بھی وہ ساری جو ہے وہ سارا جو مراحل ہیں، تربیت، تزکیہ، تنظیم، وہ ضروری نہیں. لیکن وہ جہاد کہ آپ کسی ملک میں اسلام کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا چاہتے ہیں، وہ ہوگا عین حضور کے اسوے کے مطابق. وہ ان تمام شرائط کو پورا کر کے، ان تمام لوازم کو پورا کر کے، ان تمام درجوں میں سے گزر کر جہاد ہوگا تو پھر وہ قتال صحیح ہوگا، اور وہ صحیح معنی میں قتال فی سبیل اللہ ہوگا. اب میں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں. میں بات کہنے لگا تھا، پھر میرا دل دوسری طرف چلا گیا. ویسٹرن ورلڈ کو بہت خوف ہے مسلمانوں کے جذبہ جہاد اور ذوق شہادت سے، بہت خوف، ہمیشہ سے خائف ہے. اس لیے کہ انہیں تو زندگی بہت عزیز ہے، مرنے کو تیار نہیں ہوتے، اور یہ کہتے ہیں انہیں بہت زیادہ عزیز ہے. شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. لہٰذا بہت عرصے پہلے سے انہوں نے وہ اسکیمیں شروع کی کہ مسلمانوں میں سے ایسی تحریکیں اٹھائی جائیں جو جہاد کو باطل قرار دیں. یہ غلام احمد قادیانی یہ در حقیقت اسی فکر اور اسی سوچ کا نتیجہ ہے. اس نے کہا قتال اب حرام ہو چکا ہے، دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال. قتال فی سبیل اللہ حرام ہو گیا، کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا. میں وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا الجہاد و ماضٍ، جہاد جاری رہے گا منذ بعثنی اللہ، اس وقت سے جب سے اللہ نے مجھے مبعوث کیا، الی ان یقاتل آخر هذه الامة الدجال، یہاں تک کہ میری اس امت کا آخری حصہ دجال کے خلاف جنگ کرے گا. اب اس ایک حدیث میں جہاد اور قتال دونوں آ گئے، جیسے سورہ صف میں جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ دونوں آ گئے. اس حدیث میں بھی ہے الجہاد ماضٍ منذ بعثنی اللہ الی ان یقاتل آخر هذه الامة الدجال. وہ قتالوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. حضور کی دوسری خبریں جو ہے کتاب الملاحم جو ہے ان کے اندر کہ پہلے رومیوں سے جنگیں ہوں گی، وہ ہو رہی، عیسائیوں کے عیسائی حملہ آور ہوئے. ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جن میں 80 جھنڈے لے کر عیسائی جو ہے مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی. یہ حدیث ہے حضور. اس کے بعد آخری مرحلے میں آئے گا یہودی. آپ غور کیجئے، گلف وار میں، پہلی گلف وار میں بھی یہودیوں کو سامنے نہیں لایا گیا، حالانکہ اتنا بڑا کولیشن بنایا گیا، اور عراق کے خلاف جو ہے سارے تقریباً عرب ممالک بھی شامل ہو گئے تھے. لیکن اسرائیل سے کہہ دیا تم نہ میدان میں آنا، تم بیٹھ رہو، تمہاری حفاظت کا ذمہ ہم دیتے ہیں. لو یہ پیٹریوٹ میزائل دے دیتے ہیں ہم. وہ اسکڈ میزائل جو ہے، اگر تمہیں خطرہ ہے صدام کے اسکڈ میزائل کا، تو اس کو فضا ہی میں ختم کرنے والے پیٹریوٹ میزائل ہم دے دیتے ہیں، لیکن تم جاؤ مت آنا. اور اب بھی یہی ہوا. عراق کے حملے میں، افغانستان کے حملے میں کتنی بڑی کولیشنز بنائی. افغانستان پر حملے میں تو واقع تاریخ انسانی کی عظیم ترین کولیشن، اس میں سارا کفر جمع ہو چکا ہے. امریکہ اور اس کے حواری، سب سے بڑا حواری برطانیہ، پھر یہ کہ یورپ، اور صرف یہی نہیں، جو ان کے مد مقابل ہے چائنا بھی اور رشیا بھی، ان دونوں کی ہمدردی بھی افغانستان کے خلاف جو جنگ ہوئی اس میں شامل تھی ان حملہ آوروں کی. تب آج بھی ہے. لیکن اس کے بعد ایک آخری مرحلہ آئے گا جب یہودی کھڑا ہو جائے گا، اور یہودیوں کا لیڈر ہوگا دجال، المسیح الدجال، جس موقع پر پھر حضرت مسیح کا نزول ہوگا. یہ ایک علیحدہ باب ہے. لیکن یہ کہ یہ سلسلہ جو ہے جہاد و قتال کا، اس امت میں کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں ہے، یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو یہاں اس حدیث کے آخری الفاظ کا ترجمہ پھر کر دیجئے.
والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ما شہب وجہ، نہ تو کوئی چہرہ تکان کی وجہ سے نڈھال ہوتا ہے، نہ اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا ہے، بلغ برت قدم فی عمل، اور نہ ہی کوئی قدم غبار آلود ہوتے ہیں کسی سفر میں، تبتغی فی درجات الجنہ، جس سے کہ جنت کے درجے جو ہے آدمی حاصل کرنا چاہے، بعد الصلاۃ المفروضۃ، فرض نماز کے بعد، فرض نماز سب سے اونچا عمل ہے، اس کے بعد جو ہے کا جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ اس میں درجات جو ہے جنت کے حاصل کرنا، جہاد فی سبیل اللہ چوٹی کا عمل ہے۔ وہی جو بات تھی وَذَروَةُ السَّلَامِ مِنْهُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ ہمارا جو ہے سینس آف پروپورشن درست ہونا چاہیے، ویلیوز کے اندر کیا نسبت و تناسب ہے، نوافل کا معاملہ کیا ہے، فرائض کا معاملہ کیا ہے، دین کی دعوت و تبلیغ و تدریس و تعلیم و تعلم میں قرآن کا درجہ کیا ہے، اور نفل نمازیں پڑھنا، راتوں کو ساری رات جاگنا، اس کا درجہ کیا ہے، یہ احادیث نبی میں بیان کیا گیا ہے۔ لہذا اس ریشیو پروپورشن کو سامنے رکھیے۔ وَلَا ثَقَّلَ مِيزَانَ الْعَبْدِ، میزان عبد كَدَابَّةٍ تُنْفَقُ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ يُحْمَلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کسی بندہ مومن کی جو نیکیوں کی میزان ہے، اس پلڑے کو زیادہ بھاری نہیں کر سکتی کوئی سے، جتنا کہ وہ جانور، گھوڑا یا اونٹ جس پر وہ سوار ہو کر اس نے جنگ کی اللہ کی راہ، اس کی وہ سواری جو خود ہلاک ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے جنگوں کے اندر تیر انسانوں ایک تو نہیں لگتے، گھوڑوں کو بھی لگتے ہیں، گولیاں چلتی ہے تو بندوقوں جو ہے فائر ہے وہ حیوانات پر بھی آتا ہے۔ تو جو بھی کوئی حیوان، کوئی اونٹ، کوئی گھوڑا یہ اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا جہاد فی سبیل اللہ کے ضمن میں، اور جس پر سوار ہو کر کسی مجاہد اور مقاتل فی سبیل اللہ نے قتال کیا، یہ پورا جو ہے جانور اس میزان عمل کے اندر رکھ دیا جائے گا، اور نیکی کے عمل کے، نیکی کے پلڑے کو بھاری کرنے والی اس سے زیادہ اور کوئی شے۔ پھر میں وہی لفظ کہہ رہا ہوں، سینس آف پروپورشن امنگ دی ویلیوز، دین کی ویلیوز کیا، روحانی اختیار بھی مطلوب ہے، پسندیدہ ہے، چاہیے، ہونی چاہیے، رات کی نماز بھی، نوافل بھی سب، لیکن یہ کہ یہ دوسرا کھاتا خالی ہو اور اس میں لگ گئے تو ٹیڑھا ہو گیا معاملہ، پھر کج ہو۔ جو چیز جہاں کی ہے اس کو وہیں پر رکھا جائے۔ یہ حدیث جیسا کہ میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، امام احمد ابن حنبل نے بھی روایت کی، امام بزار نے بھی، امام نسائی نے بھی، امام ابن ماجہ نے بھی، امام ترمذی نے بھی، اور انہوں نے قرار دیا ہے کہ ھذا حدیث صحیح حسن، یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے۔ اس حدیث پر تو ہماری گفتگو اب ختم ہوئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔